قربانی کے مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس عشرہ کی کیا فضیلت ہے، وہ فضیلت آپ یوٹیوب پر یا دیگر مسائل کی کتابوں میں سن چکے ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس 10 دن کے عشرہ، جس کو عشرہ بولتے ہیں، ایک تو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، 9ویں تاریخ سے لے کر کے اور 1 تاریخ تک ان دنوں میں سے کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے 1 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یوم ترویہ 8ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اس کا نام یوم ترویہ کیوں پڑا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا یہ یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یہ اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ یوم الترویہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا، روزہ رکھنے والوں کو اللہ کی طرف سے کیا بدلہ ملتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس نے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا، روزہ رکھنے والے کو 12,000 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ان کو دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ترویہ کی رات کو، 8ویں ذی الحجہ کی رات کو اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی اس نے عبادت کی، اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9ویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے اپنے چہیتے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا، وہ سمجھ گئے، پہچان گئے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی ایک اور وجہ بیان کی ہے، عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراندیپ سری لنکا میں ان کو اتارے، جو اب خود ایک اسٹیٹ ہے، ملک ہے، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں کرے کہ ان کو اتارے۔ دونوں کی ملاقات آپس میں شناسائی عرفہ میں ہوا، اس لیے اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، اس روزہ رکھنے والوں کو 2 سال پہلے
اور 1 سال بعد کا گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تو مختصر قربانی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ قربانی کے مسائل بہت دقیق ہے، باریکی ہے، اور یہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ عیدین کی نماز کی طرح کسی لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں نہیں رہتی ہے، یہ مسائل ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو قربانی کے سلسلے میں یاد رکھیے، قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت نے ہر کس و ناقص کے اوپر قربانی کے وجوب کو واجب نہیں کیا ہے۔ واجب قربانی کے لیے شریعت کی طرف سے ایک متعین نصاب ہے۔ اگر کوئی شخص اس متعینہ نصاب کے مطابق اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب کتنا مال چاہیے؟ سونا 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو موجودہ وزن کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا کا کیا وزن ہوتا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے 87 گرام 480 ملی گرام اس کا ہوتا ہے، اور 1000 ملی گرام کا 1 گرام ہوتا ہے۔ یہ اس کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے، موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام۔ جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن نقدی پیسہ ہے، نقد روکڑا پیسہ ہے، کتنا پیسہ ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جس مقدار پر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی جو میں نے موجودہ وزن کے اعتبار سے بتایا ہے، 612 گرام چاندی اور 360 ملی گرام، یہ کتنے پیسوں میں یہ مقدار چاندی خریدا جا سکتا ہے؟ اگر اتنے پیسے یا اس سے زائد ان کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نقدی سامان نہیں ہے، مال تجارت کا سامان ہے، اور وہ مال تجارت خرید و فروخت کی نیت سے ہے، جیسے آج کل گھروں کے اندر ٹی وی ہے، یہ ضروریات زندگی کے علاوہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں گھریلو جو سامان ہے، برتن ہے، جو سجانے کے لیے رکھا جاتا ہے، اگر وہ برتن سال میں کبھی کبھار یوز ہوتا ہے اور ضروریات سے زائد ہے، اس کی بھی قیمت آپ لگائیے۔ اگر یہ سب قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی گھر کے ایک فرد جو سربراہ ہے، آج دیکھا جاتا ہے گھر کے جو سربراہ ہے وہ صرف اپنے نام سے قربانی کر لیے، اور ان کے جو پیارے بیٹے ہیں ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر بیٹا کے پاس اتنا مال ہے جو مال نصاب کے مطابق ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بیوی، ان کے پاس زیورات ہے جو ان کے والدین نے دیے ہیں، اگر وہ زیورات
52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر شوہر بیٹی کی طرف سے یا اپنی بیوی کی طرف سے کر دے، یہ ان کا احسان ہے، وہ کر سکتا ہے، کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے نابالغ جو بچہ ہے، نابالغ بچہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنا مستحب ہے۔ دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کھیتی ہے، زمین ہے، اس زمین کی قیمت اور پیداوار ضروریات سے زیادہ ہے، اور اس کی قیمت سب جوڑ جاڑ کر کے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاوے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کن جانوروں کا جائز ہے، یہ تو مشہور و معروف ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال سے اگر کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھینسا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے اگر کم ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ، بکری، دمبا، اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، 1 سال سے اگر کم ہو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ اور دمبا کے بارے میں یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے، اگر بھیڑ اتنا موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے، لیکن ہے وہ 6 ماہ کا، لیکن 1 سال کے بچہ میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، دیکھنے والے تمیز نہیں کر سکتا ہے آیا یہ 6 ماہ کا بھیڑ ہے یا دمبا ہے یا 1 سال کا، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس طرح 6 مہینے کا بھیڑ دمبا کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بکری بکرا کا بھی جائز ہے، یہ غلط ہے۔ بکری بکرا کے لیے 6 ماہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھیڑ اور دمبا کے ساتھ ہے۔ بکری بکرا کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ سالوں کا اعتبار، عمروں کا اعتبار، آیا انگریزی ماہ سے کریں گے یا اسلامی تاریخ سے کریں گے؟ فقہا نے لکھا ہے اس کا اعتبار اسلامی تاریخ سے کریں گے۔ دیہات کے اندر لوگوں کا ایک اور مغالطہ ہے کہ یہ جانور 2 دانت کا نہیں ہے، داتا نہیں ہے، یہ نہ داتنا یا سینگ کا کہہ رہے ہیں کیا ہے، نہ نمودار ہونا، ظاہر ہونا، یہ قربانی کی علامت میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کن جانوروں کا قربانی جائز ہے، کن جانوروں کا قربانی کن عیوب کے بنا پر جائز نہیں ہے، چند مسئلوں کی طرف میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سینگ، جانور کا جو سینگ ہے، اگر جانور کا سینگ بالکل نہیں ہے ہی نہیں سینگ، تو اس کی قربانی درست ہے۔ دوسری صورت سینگ ہے لیکن وہ سینگ اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے، پھر بھی اس کی قربانی درست ہے۔ تیسری صورت، اگر وہ سینگ اس طرح کرے کہ ٹوٹ جائے، سینگ کا بالکل کھول
باہر آ جائے اور اس کا اثر اندرون دماغ تک پہنچ جاوے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان کے بارے میں آتا ہے، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے اس جانور کی قربانی درست نہیں، یا اس جانور کا کان تو ہے لیکن تہائی یا تہائی سے زیادہ اس جانور کا کان کٹا ہوا ہے، اس صورت میں بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تیسری صورت، اگر اس جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد آنکھ، جو جانور اندھا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جو جانور کانا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جس جانور کی آنکھ تہائی یا تہائی سے زیادہ اس کی روشنی چلی گئی ہے اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ دانت، جس جانور کے بالکل دانت نہیں ہے اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے دانت ہے، اب آپ دیکھیے آدھے یا آدھے سے زیادہ دانت ہے تب اس کی قربانی صحیح ہے، اگر آدھے اور آدھے سے آدھے سے اگر کم ہے پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم، ناک، جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو جانور ننگڑا ہے، 3 پاؤں سے وہ چلتا ہے، دوسرا پاؤں وہ زمین پر ٹیکتا نہیں ہے، اٹھا کر کے چلتا ہے، اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جانور 3 پاؤں سے چلتا ہے اور چوتھا پاؤں جو ان کا لنگڑا ہے وہ بھی کبھی رکھ کر کے کبھی اٹھا کر کے اگر وہ چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ دم، جس جانور کی دم بالکل نہ ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا جس جانور کی دم تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو اس قدر لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، جس کے جسم میں ہڈی ہی ہڈی ہے، گودا کا نام و نشان نہیں ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری، جس بکری کی زبان کٹی ہوئی ہے اس بکری کی قربانی جائز ہے۔ جس بھینس یا بھینسا کی زبان کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تھن، بھینس کے 2 بالی سے دودھ نہ اترتا ہو یا وہ تھن کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کے 2 تھن میں سے ایک تھن اگر کٹ جائے اس بکری کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ موٹے موٹے مسائل
آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ جانور خریدنے کے وقت آپ ان عیوب کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی اپنے علاقے کے کسی علماء کرام سے آپ دریافت کر لیں۔ قربانی کے ایام 3 دن ہے، 10ویں، 11ویں، 12ویں، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے۔ کہیں پر لاک ڈاؤن کا اثر ہو، وہاں پر 10ویں ذی الحجہ کو کسی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو آیا وہ شخص زوال سے پہلے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، زوال سے پہلے قربانی کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، زوال کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ دیہات اور شہر، جس قصبہ میں، جس شہر میں جمعہ کی نماز جائز ہے، جمعہ کی جو شرائط ہے وہی عیدین کے شرائط ہے، تو پورے شہر کے اندر جتنے بھی مساجد ہے ان مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں اگر جماعت ختم ہو گئی ہے تو پورے شہر والے قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ دوسرے محلہ والے وہ ابھی عید کی نماز ادا نہیں کیے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیہات میں جہاں عید کی نماز جائز نہیں ہے تو دیہات والوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کبھی دیہات کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں کا میرے پاس فون بھی آیا کہ ہم نے بکرا خریدا تھا قربانی کے لیے، کیا ہم اس بکرا کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہ کریں۔ اگر آپ قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیل کرنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ قربانی واجب ہے، اس قربانی کے انکار کرنے والے شرعاً وہ کافر ہو جائے گا۔ صاحب نصاب، زکوٰۃ کے صاحب نصاب پر حولان حول شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے، اور قربانی کے نصاب کے لیے حولان حول سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ دیہات کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک فیملی مشترک ہے، جو مالک ہے وہ مالک اپنے نام سے نہ کر کے کسی اور کے نام سے کرے، مرحوم والد کے نام سے کرے یا مرحومہ والدہ کے نام سے کرے، تو سن لیجئے، اگر آپ مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا کسی اور کے نام سے اگر آپ قربانی کریں گے تو یہ قربانی آپ کی نفلی ہوگی اور آپ کے اوپر وجوب قربانی باقی رہے گا۔ پہلے آپ وجوب قربانی کیجئے، پھر اس کے بعد اب نفلی قربانی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں، جو مسائل، جو فضیلتیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔